بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دو ایسے کاموں کا ذکر کروں گا کہ جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، لوگوں نے ان کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور بہت زیادہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام رمضان المبارک کے آخری جمعے کو، جس کو لوگ الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے گھروں میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے رمضان المبارک کے آخری جمعہ، جس کو الوداعی جمعہ کہتے ہیں، اس کے لیے اپنی طرف سے خطبہ بھی گھڑ لیا ہے اور اس خطبہ پڑھنے کو لوگ ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں شرعاً صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت سے ان چیزوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں نئے کپڑے پہننا، خوشیاں منانا، یہ شرعاً کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری جمعے میں مخصوص طریقے پر ایک خطبہ پڑھنا اور اس میں الوداع والفراق یا شہر رمضان جیسے الفاظ کا استعمال کرنا اور اس خطبے میں الوداع الوداع، الفراق الفراق، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، یہ شرعاً ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ خطبہ کا وجود قرون مشہود لہا بالخیر میں نہیں تھا، یعنی یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جس میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، فتوے میں ہے کہ اس کا وجود پہلے زمانے میں نہیں تھا، نہ پیغمبر کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے زمانے میں۔ اور پھر فرمایا اس خطبے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو مکروہ اور بدعت تک لکھا ہے، اس لیے رمضان کے آخری جمعے میں عام خطبہ ہی پڑھا جائے۔ یہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس کی کوئی فضیلت تو ثابت نہیں ہے، البتہ یہ مکروہ اور بدعت ضرور ہے، اور بدعت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اس کو میں آگے چل کر کے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوسری خرابی، دوسرا کام جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور وہ اس کو صحیح بھی سمجھنے لگے ہیں، اور وہ کام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے قضا نمازوں کو ادا کرنے کا موقع، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص 4 رکعات اس طریقے سے ادا کرے، اور اس میں ترتیب بھی بتائی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 700 سال کی اگر اس کی نماز قضا ہوئی ہو تو وہ ساری نماز معاف ہو جائیں گی۔ یہ حدیث کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے 4 رکعت نماز پڑھنے سے قضا نمازیں جتنی بھی ہوئی وہ ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے دین، ایمان، کلمے کی دولت سے نوازا، اور جس کے پاس عقل ہے، دل ہے، دماغ ہے، وہ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ نماز جو اتنا بڑا عظیم الشان اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے وقت پر، اور وقت پر نہ ادا کر سکے تو بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، وہ نماز صرف 4 رکعت پڑھنے سے ساری زندگی کی قضا نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھ لینے سے ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں یا 700 سال کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں، یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کے سامنے ابھی وضاحت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس بات کا علم ہوگا کہ جب نماز قضا ہو جائے تو پھر ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ
قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ نماز یہ مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، یعنی پانچوں نمازوں کا شریعت نے وقت رکھا ہے، ان اوقات میں ان نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھول جائے یا ان اوقات میں ان نمازوں کو نہیں ادا کر سکے تو بعد میں پھر اس کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے۔ ہم نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ یہاں پر پڑاؤ ڈال کر کے رات کو آرام کر لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اخاف ان تناموا عن الصلاۃ، کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم لوگ نماز سے غافل نہ ہو جاؤ اور تمہاری آنکھ لگ جائے اور تمہیں نیند آ جائے اور تم نماز چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انا اوقظکم، کہ میں آپ لوگوں کو بیدار کروں گا، میں جاگتا رہوں گا، آپ سب آرام کر لیجئے۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کجاوے پر اپنی پیٹھ لگا کر کے وہ بھی تھوڑا سا سہارا لینے کی، چونکہ تھکان تھی تو سہارا لینے کے لیے وہ بھی وہاں پر بیٹھ گئے۔ پھر اچانک کیا ہوا، فغلبتہ عیناہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو بھی نیند آ گئی، فناما، پھر وہ بھی سو گئے۔ فاستيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد طلع حاجب الشمس، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، آپ بیدار ہوئے جب سورج نکل چکا تھا اور فجر کی نماز سب کی قضا ہو گئی۔ تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا بلال این ما قلت، بلال تم نے کیا کہا تھا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا ما القیت علی نومۃ مثلها قط، کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسی نیند آئی کہ ایسی نیند کبھی پہلے آئی ہی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قبض ارواحکم حین شاء وردها علیکم حین شاء، کہ تمہاری روحیں یہ اللہ کے قبضے میں ہیں، جب چاہے اس کو واپس کر دے اور جب چاہے اس کو لوٹا دے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یا بلال قم فاذن بالناس بالصلاۃ، کہ بلال کھڑے ہو اور نماز کے لیے اذان دو۔ فتوضا فلما ارتفعت الشمس وبیاضت قام فصلى، تو پھر لوگوں نے وضو کیا، جب سورج تھوڑا سا اوپر ہو گیا یعنی اشراق کا وقت شروع ہو گیا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا نماز پڑھی ہے۔ آپ سے اور صحابہ سے جب نماز قضا ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے قضا نماز پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز اگر قضا ہو جائے، چھوٹ جائے تو وہ معاف نہیں ہوتی بلکہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ پیغمبر اور صحابہ نے بھی نماز قضا ادا کی ہے، اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، اور نماز قضا کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، اسے یاد نہ رہے، وہ سوتا رہ گیا یا کام میں مشغول ہو گیا اور وقت نکل گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب بھی اس کو یاد آئے تو اس کو چاہیے کہ فوراً نماز پڑھ لے، نماز کو چھوڑے نہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے، نماز اگر چھوٹ جائے، وقت نکل جائے تو نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرها، کہ جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ جب اس سے یاد آئے تو فوراً وہ نماز پڑھ لے۔ ان احادیث کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنا جب کبھی بھی یاد آ جائے یہ ضروری ہے۔ اور اس میں کیا بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان 4 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھ لے تو اس کی 700 سال کی قضا نمازیں وہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ جب نبی سے اور صحابہ سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوئی تو پھر بعد کے مسلمان سے، امتی سے قضا نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اور اس چکر میں نہیں آنا چاہیے اور نمازیں پابندی سے پڑھنی چاہیے، اور اگر نماز چھوٹ جائے تو اس کو قضا کرنی چاہیے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 700 سال کی نماز معاف ہو جائے گی،
یہ سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور بالکل بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ خود اندازہ لگائیے، جب اس طریقے سے اگر نماز معاف ہو جائے گی تو جو ساری زندگی نماز پڑھ رہے ہیں سردی میں، گرمی میں، اور نمازی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کو عقل نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے؟ پھر ان کو کیا ضرورت ہے اس طریقے سے نماز پڑھنے کی؟ پھر تو ہر مسلمان آخری رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لے گا اور پورے سال کی نماز کی قضا معاف ہو جائے گی۔ تو یہ خود سوچنے والی بات ہے، یہ تو خود دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑے اور ایسے میسیج کو ڈیلیٹ کرے اور ان کو آگے بھی شیئر نہ کرے۔ اور یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے اور دشمن کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان وہ نماز سے دور ہو جائے، وہ نماز سے دور ہو جائے، وہ نماز کے قریب نہ آئے، اور اس طریقے کی سازش کر کے وہ لوگ اس طریقے کے میسیج کو عام کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی پھر ایسے میسیج کو عام کرتا رہتا ہے۔ یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر چھوٹ جائے تو پھر اس بعد میں اس کی قضا کرنی بھی ضروری ہے۔ نماز وقت پر ادا نہ کر سکے، چھوٹ جانے پر توبہ کرنی بھی ضروری ہے اور بعد میں اس کی قضا کرنی بھی ضروری ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نماز قضا نہیں کر سکے تو پھر بعد میں اس کا فدیہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور موت کے وقت میں اس کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے، اور مرحوم کے میت کے مال میں سے اس کی وصیت بھی پوری کی جائے گی اور نمازوں کا جو فدیہ ہے وہ فدیہ بھی ادا کیا جائے گا۔ لیکن نماز کے چھوٹ جانے سے یا اس طریقے سے رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لینے سے یاد رکھو اچھی طریقے سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی ہے۔ یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے، ان باتوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی الوداعی جمعے کے بارے میں، وہ بدعت ہے، اور بدعت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بدعت کہتے کسے؟ بدعت کہتے ہیں یعنی ایسا کام جو نہ پیغمبر نے کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ بعد کے بزرگوں نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا، اور بہت بعد میں چل کر کے لوگ ان کو اپنی طرف سے گھڑ لے اور اس کو دین سمجھنے لگ جائے، اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت سخت وعید آئی ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، تو آپ نے ایک بہترین نصیحت ہمیں فرمائی، بہترین بیان آپ نے کیا۔ کیسا بیان تھا؟ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، کہ یعنی ایسا خطبہ، ایسا بیان آپ نے کیا کہ جس سے دل لرز گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ فقیل یا رسول اللہ وعظتنا موعظۃ مودع، تو صحابہ نے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایسا واعظ کیا جیسے کوئی ودا ہونے والا، جیسے کوئی رخصت ہونے والا واعظ کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے اوپر لازم کر لو اللہ کے خوف کو، تقوی کو اختیار کرنے کو، اور سننا اور فرما برداری کرنا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ جو ذمہ دار حاکم ہوتا ہے۔ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم عن قریب میرے بعد بہت سخت اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم لازم پکڑ لو اپنے اوپر میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو، یعنی انہی کی سنت پر اور انہی کے طریقے پر عمل کرنا۔ پھر فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو دانتوں سے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور نئی نئی چیز اور نئے نئے کام جو شریعت میں دین کے نام پر پیدا کیے گئے ہیں ان سے تم بچو، کیونکہ ہر بدعت وہ گمراہی ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بدعت یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سختی کے ساتھ اس کو ترک کرنے کو فرما رہے ہیں اور سنت کو پابندی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ الوداعی جمعے میں اس طریقے کے عمل کرنا یہ خود بدعت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے
ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، کوئی بدعت ایجاد کی جس کا قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو بالکل بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ابن ماجہ ہی کی ایک روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاة ولا صدقۃ، کہ آپ علیہ السلام ولا حجا ولا عمرتا ولا جہادا ولا صرفا ولا عدلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کے اللہ تعالیٰ نہ نماز قبول فرماتے ہیں، نہ روزہ قبول فرماتے ہیں، نہ حج قبول فرماتے ہیں، نہ عمرہ قبول فرماتے ہیں، نہ اس کے نفل قبول فرماتے ہیں۔ بدعتی آدمی کے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، کہ جس طریقے سے آٹے میں سے بال نکل جاتا ہے اسی طریقے سے بدعتی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ بدعت یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس بدعت کو انجام دینے والا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان احادیث کو سننے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان بدعت پر اڑا رہے تو اس کی بہت ہی زیادہ بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی اس کو منع فرما رہے اور وہ برابر بدعت پر اڑا ہوا ہے اور وہ اسی عمل کو کرتا جا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک اور روایت ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ ان يقبل عمل صاحب بدعۃ حتى يدع بدعته، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بدعتی کے عمل کو قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے یہاں تک کہ وہ بدعت سے توبہ کر لے، بدعت کو چھوڑ دے۔ یعنی جب تک بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت پر عمل کرنے والا اس بدعت کو نہیں چھوڑ دے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اس کو کرتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے اعمال ہیں وہ بھی ممکن ہے کہ وہ قبول نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑے اور ان چیزوں کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی فرضتکم علی الحوض من مر علی شرب ومن لم یظمأ ومن شرب لم یظمأ ابدا، کہ حوض کوثر پر جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ پھر آپ نے فرمایا لا یردن علی اقوام اعرفهم ویعرفوننی، کہ میرے پاس کچھ لوگ آئیں گے جن کو میں پہچانوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچانیں گے، ثم یحال بینی وبینہم، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، فاقول انہم منی، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، آپ ان کو الگ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے درمیان پردہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، کہ اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کو ایجاد کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ اس کے دور ہو جاؤ کہ جنہوں نے میرے بعد تغیر و تبدیل کر دی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ اندازہ لگا دیجیے کہ اس میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھتکار دیں گے اور اگر اللہ کے نبی بھی منع فرما دیں گے تو پھر کون سہارا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ 700 سال کی نماز قضا، اس کی حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ جھوٹ ہے، اس لیے ایسے پوسٹ شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور الوداعی جمعہ میں جو طرح طرح کی خرافات ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے یہ جو قضا نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی غلط ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔